اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شراکت دار زکوٰۃ کا حصہ برابر برابر تقسیم کر لیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے وہ احکام زکوٰۃ کر دیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جو مال دو شریکوں کا اکٹھا ہو تو زکوٰۃ کی رقم بقدر حصہ برابر برابر ادا کریں۔ حدیث میں ذکر کردہ صورت کی وضاحت یہ ہے کہ اگر دو شریکوں کی 40 بکریاں ہیں تو ایک بکری بطور زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب جس کے مال سے صدقہ وصول کرنے والا بکری لے گیا، دوسرا اس کی نصف قیمت ادا کرے گا تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ اونٹوں کی زکوٰۃ کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، تیرے لیے خرابی ہو، ہجرت کا معاملہ بڑا سخت ہے، کیا تیرے پاس کچھ اونٹ ہیں جن کی تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، پھر تو دریاؤں کے اس پار عمل کرتا رہ، بے شک اللہ تعالیٰ تیرے مال سے کسی چیز کو ضائع نہیں کرے گا۔ جس کے مال میں ایک سال اونٹنی صدقہ پڑی ہو لیکن اس کے پاس نہ ہو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فرائض لکھ کر دیے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ وہ احکام یہ تھے، جس کے اونٹ اس تعداد کو پہنچ جائیں کہ ان کی زکوٰۃ 4 سالہ اونٹ کا بچہ ہو، جبکہ اس کے پاس 4 سالہ بچہ نہ ہو بلکہ 3 سالہ ہو تو اس سے 3 سالہ بچہ دے لیا جائے اور اس کے ساتھ 2 بکریاں بھی لے لی جائیں، بشرطہ کہ آسانی سے میسر ہوں۔ بصورت دیگر 20 درہم وصول کر لیے جائیں، اور جس کے ذمہ 3 سالہ بچہ ہو لیکن اس کے پاس 3 سالہ بچے کی بجائے 4 سالہ ہو تو اسے 4 سالہ وصول کر لیا جائے، اور صدقہ وصول کرنے والا اسے 20 درہم یا 2 بکریاں واپس کرے۔ اور زکوٰۃ میں 3 سالہ بچہ فرض ہو اور اس کے پاس 3 سال کے بجائے 2 سال 2 ماہ کا بچہ ہو تو وہی قبول کر لیا جائے، اور وہ مال کا ایک مالک مزید اس کے ساتھ 20 درہم یا 2 بکریاں دے۔ اگر زکوٰۃ میں 2 سالہ مادہ بچہ ہو اور اس کے پاس 3 سالہ بچہ موجود ہو تو صدقہ وصول کرنے والا وہی لے کر 20 درہم یا 2 بکریاں مالک کو واپس کر دے۔ اگر زکوٰۃ میں 2 سالہ بچہ واجب ہو، اس کے پاس 2 سال کے بجائے ایک سال مادہ بچہ ہو تو وہی قبول کر لیا جائے، وہ مالک مال اس کے ہمراہ 20 درہم یا 2 بکریاں مزید دے۔ بکریوں کی زکوٰۃ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بحرین کی جانب روانہ کیا تو یہ دستاویز لکھ کر دی، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ احکام صدقہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ لہٰذا جس مسلمان سے اس تحریر کے مطابق زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جائے وہ اسے ادا کرے، اور جس سے زیادہ مطالبہ کیا جائے وہ اضافہ نہ کرے۔ اس کی تفصیل یہ ہے: 24 اونٹ یا اس سے کم تعداد پر ہر 5 میں ایک بکری فرض ہے۔ 25 سے 35 تک 1 سال مادہ اونٹنی، 36 سے 35 سال تک 2 سال مادہ اونٹنی، 40 سے 60 تک 3 سال مادہ اونٹنی جو قابل جفتی ہو، 61 سے 75 تک 4 سالہ مادہ اونٹنی، 76 سے 90 تک 2 سالہ مادہ اونٹنیاں، 91 سے 120 تک 3 سالہ مادہ اونٹنیاں جو جفتی کے قابل ہوں۔ اگر اس سے زیادہ ہوں تو ہر 40 پر 2 سالہ اونٹنی اور ہر 50 پر 3 سالہ اونٹنی، اور جس کے پاس صرف 4 اونٹ ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں، البتہ ان کا مالک اگر چاہے تو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اگر 5 اونٹ ہو ان پر ایک بکری واجب ہے۔ بکریوں کے زکوٰۃ کے متعلق یہ ضابطہ ہے کہ جنگل میں چرنے والی بکریاں جب 40 ہو جائیں تو 120 تک ایک بکری دینا ہوگی، 121 سے 200 تک بکریاں، اور 201 سے 300 تک 3 بکریاں دینا ضروری ہے۔ اگر بکریاں 300 سے زیادہ ہوں تو ہر 100 میں ایک بکری دینا ہوگی، اگر 40 سے کم ہوں تو زکوٰۃ نہیں۔ ہاں مالک دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ چاندی میں زکوٰۃ 40واں حصہ ہے بشرطہ کہ 200 درہم ہو، اگر 190 درہم ہے تو ان پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اگر مالک دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اونٹوں سے
زیادہ کے لیے ضابطہ ہے کہ ہر 40 کی تعداد پر ایک بنت لبون اور 50 پر ایک حقہ ہے۔ اللہ عالم۔ زکوٰۃ میں بوڑھی یا عیب دار نر جانور نہ دیا جائے، ہاں اگر وصول کرنے والا چاہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک تحریر لکھ کر دی جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ زکوٰۃ میں بوڑھی بکری اور عیب دار جانور نہ نکالا جائے اور نہ بکرا ہی دیا جائے، ہاں اگر صدقہ وصول کرنے والا چاہے تو لے سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔